بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسکراتی صبح میں خوش آمدید۔ آج ہم جو موضوع لائیں وہ خانقاہ کے حوالے سے ہے۔ بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو اس خانقاہوں کو ڈیولپ کیا، خانقاہوں کو چلایا، جو خانقاہوں کے اندر تعلیم دی جاتی تھی وہ آج بہت ہی کم نظر آ رہی ہے، کیونکہ دینی مسائل بھی خانقاہ کے اندر سیکھے جاتے تھے، صوفیزم بھی سیکھا جاتا تھا، مجاہدات ہوتے تھے، اور بڑے اولیاء کرام ان خانقاہوں سے ہی نکلے ہیں، اور اولیاء کی صفت میں رہ کر، اولیاء کے پاس بیٹھ کر اگر کوئی شخص نیک نہ بنے تو کیا اس بات کا کیا کہنا، کیونکہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ان کی صفت، ان کے خانقاہوں میں جو بیٹھتے تھے آج وہ بڑی بڑی جو ہے نا خلفاء ہیں، اور وہ بڑے اولیاء کرام نکلے اور بڑے دین کا کام کیا۔ خانقاہوں سے جو دین کا کام ہوا ہے وہ اب تک ان مدرسوں سے نہیں ہوا جو آج کل جو مدرسے کھلے ہوئے ہیں اور مدرسے چل رہے ہیں، ان سے بھی بڑا کام ہو رہا ہے، ان سے بھی بڑے علماء کرام نکل رہے ہیں، لیکن صوفیزم میں ایک بڑا کردار رہا ہے، اور لوگ اس کے اندر جو اپنے بچوں کو لے جاتے تھے، خانقاہوں میں بٹھا دیتے تھے، وہ بڑے ہی نیک اور بڑے ہی آداب سیکھتے تھے۔ ان بزرگان دین کا بڑا کردار رہا ہے۔ اس حوالے سے آج ہم نے جو مہمانوں کو بلایا ہے، پیرزادہ سید خالد حسین رضوی صاحب، السلام علیکم، اور ہمارے ساتھ نعت خوان ہیں عمار بابا صاحب، السلام علیکم۔ آج آپ سے جو ہے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جو خانقاہیں ہیں، جو پہلے ایک نظام تھا خانقاہوں کا، وہ اب تھوڑا نظر نہیں آتا، اور کافی ایسا ہے کہ اب ڈیزائن زیادہ ہو گیا ہے، اب دیکھا جائے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو خانقاہیں جو بنی ہوئی ہیں اس میں دھوکہ دہی کافی ہو رہا ہے، اور وہ خانقاہیں نام کی خانقاہیں، جو خانقاہیں جو کسی دور میں ہوا کرتی تھی جہاں پر لوگ دین کا علم سیکھتے تھے، اب وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی، کیا وجہ ہے اس کی؟ دراصل خانقاہ کا جو نظام تھا وہ ایک تربیتی نظام تھا، وہ ایک مدرسہ بھی تھا، وہ ایک درسگاہ بھی تھی، وہاں لوگ ادب بھی سیکھتے تھے، آداب بھی سیکھتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا جو پیغام ہے وہ بہت واضح طور پر ان کو بتایا جاتا تھا۔ اور دوسری طرف یہ دیکھیے کہ صوفیہ کرام نے اس زمانے میں نفسیات داں کا کردار ادا کیا، کہ لوگ جو پریشان حال آتے تھے ان کی پریشانیوں کو سننا اور اس کو آیات ربانی سے منسلک کر کے ان کو کوئی وظیفہ عطا کرنا۔ وہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ ایمان والوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو۔ اب اصل میں ایک معاف کیجیے گا ایک ڈھونگ زیادہ ہے، خانقاہیں اول تو بہت کم رہ گئی ہیں، جو رہ گئی ہیں وہاں بھی تربیت جو ہے، اب خانقاہ نظام میں پورا ایک درس نظامی ہوا کرتا تھا، وہ درس نظامی اب خالی نظر آتا ہے، کیونکہ جو اس وقت خانقاہوں میں زیادہ تر خانقاہوں میں جو تشریف فرما ہے وہ خود اس علم سے واقف نہیں، وہ صرف نام اور جو پچھلے ان کے نام بزرگان دین سے منسلک ہیں اس کی بنیاد پر چل رہے ہیں۔ جب تک آپ خود بعمل نہیں ہوں گے، صوفی خود بعمل نہیں ہوگا تو وہ کس طرح کسی کو اثر انداز کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو آج کل نام کے جو نام نہاد صوفیہ حضرات ہیں ان سے لوگ منسلک ہو کے اس پیرائے میں دیکھتے ہیں کہ یہ صوفی ہے، یہ ولی اللہ ہے، جبکہ وہ ایسا نہیں ہے۔ اس کا کردار، اس کا طرز عمل، اس کا لباس، اس کا انداز خود بتا رہا ہے کہ وہ ان صوفیہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں جو اصل میں صوفیہ اکرام تھے، اور اس نظام سے کوئی تعلق نہیں جو اصل میں خانقاہی نظام تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل لوگ اس کو خانقاہی نظام سمجھ رہے ہیں، ان کو صوفیہ حضرات سمجھ رہے ہیں جو موجودہ ہیں، زیادہ تر اس میں اللہ والے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی نہیں ہے، لیکن بہت خال نظر آتے ہیں، اور جو نظر آتے ہیں وہ ان کے کام بھی ہو رہا ہے، باقاعدہ خانقاہ نظام میں تربیت بھی۔ ایک عام آدمی کیا کرے، اگر اس کو کوئی بزرگ سے بیعت ہونی ہو اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں کسی ایسے بزرگ سے رابطہ رکھوں کہ جو واقعی اللہ کا ولی ہو، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو تربیت کے لیے جب آدمی جاتا ہے کسی بزرگ کے پاس تو کچھ عرصے اس بزرگ کے پاس اس کو صحبت اختیار کرنی چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعی وہ بزرگ یا وہ صوفی یا وہ پیر
شریعت کے نظام پر عمل کرتا ہے؟ بہت اچھا، کیا وہ نماز کا پابند ہے؟ بالکل کیا وہ جھوٹ تو نہیں بولتا؟ جب تک آپ ان چیزوں پر اس کو پرکھ نہ لیں، آپ کو اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے۔ بالکل بالکل اب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بس آپ گئے درگاہ میں یا کسی خانقاہ میں، اب تو پیران عظام خود کہتے ہیں کہ جی ہم سے بیعت کر لیں۔ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ جاتے پیچھے جاتے تھے کہ حضرت ہمیں بیعت کر لیجئے، اور سالوں کی وہ ایک تربیت کے بعد اس پیر بھی پرکھتا تھا اور مرید ہونے والا بھی دیکھتا تھا کہ میں، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، ان کی شکل و صورت دیکھ کر، ان کے انداز اطوار دیکھ کر، جبکہ ایسا اب نہیں ہے۔ تو لوگ یہ ایک رسومات چل رہی ہیں کہ جی وہ بیعت ہونا ہے، وہ میں بیعت ہو گیا۔ بیعت ہونے والے کو نہیں پتہ کہ وہ کیوں بیعت ہو رہا ہے، بیعت کرنے والے کو نہیں پتہ کہ وہ کتنی بڑی ذمہ داری لے رہا ہے۔ بالکل کسی کو ہاتھ میں ہاتھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کو مرشد جانا، اس کو مرشد مانا، اس کے احکامات، اس کی ہدایت پر میں عمل کروں گا، اور وہ اللہ والا ہوگا جو مجھے اللہ سے قریب کر دے گا۔ تو اب بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ پہلے جائیں کہ اب دنیا میں اصل میں بیعت ہونے کے لیے جانا کسی پرپس سے ہوتا ہے کہ جی میری نوکری نہیں ہے، جی میرا فلاں کام نہیں ہو رہا ہے، میری شادی نہیں ہو رہی۔ یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد تو یہ ہے کہ اللہ والے کے پاس آپ جائیں گے تو اس کی نگاہ سے آپ پہ جو اثر پڑے گا، جو نظر آپ پر ڈالے گا، اسی سے آپ کے بہت سے ایسے مسائل ہیں جو خود سلجھ جائیں گے۔ ہاں یہ بھی چیز ہے کہ آج کے دور میں لوگ جو ہے خانقاہوں میں اس لیے جاتے ہیں کہ یار ہمارا جو ہے کاروبار سیٹ ہو جائے، ہمارے جو ہے معاملات صحیح ہو جائیں، ہم کہیں پھنسے ہوئے، ہم پہ کسی نے جادو تو نہیں کر دیا، ہم کسی مسائل کا شکار تو نہیں ہے، جائیں کسی سے دعا کرائیں۔ اگر وہ معاملہ اس کا حل بھی ہو گیا اور وہ اگر پیر ٹھیک بھی نہیں ہوا، شریعت پہ بھی نہ ہوا، تب بھی وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑا ایک عجیب مطلب لوگوں میں ایک چیز وائرل ہوئی ہے، لوگ اس کے حلیے کو نہیں دیکھ رہے، یہ دیکھ رہے کہ ہمارا کام کیا ہوا۔ لوگوں میں بھی شعور ہونا چاہیے کہ جادوگر اور پیر میں فرق ہے۔ پیر وہ ہے جو اللہ سے ملا دے آپ کو، یعنی اللہ سے تعلق پیدا کر دے آپ کا۔ تو جب تک وہ خود بعمل نہیں ہوگا، وہ خود اس کا اللہ سے تعلق نہیں ہوگا، تو وہ کس طرح آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کرائے گا۔ اور جب جو نیک آدمی ہوتا ہے، قرآن شریف آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، وہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان کی زبان میں ایک اثر ہوتا ہے۔ اثر اس لیے ہوتا ہے کہ ان کا کردار جو ہے وہ بہت قریب اللہ والے اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ والے ہی اللہ سے ملا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ پہچان کرنا ہے کہ جس کے پاس گئے ہیں وہ واقعی اللہ والا ہے، بالکل کیونکہ اللہ والے کی پہچان یہ ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، بالکل بالکل اس کی شخصیت سے، اس کے پیرہن سے، اس کے انداز سے، اس کے وعدے میں کیسا ہے، اٹھنے بیٹھنے میں کیسا ہے، ایفائے عہد اس کا کیسا ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا، بس ایک ڈھونگ ہے، چل رہا ہے، وہ بھی چلا رہے ہیں، ہم مرید ہونے والے بھی ڈیزائن سسٹم زیادہ چلا ہوا۔ جیسے میں نے کہا کہ جادوگر اور پیر میں فرق ہے۔ پیر جو ہے وہ کوئی اس لیے نہیں بیٹھا کہ آپ کو آپ کی روزی نہیں ملی، روزی دلا دی آپ۔ ہاں خود بخود جب وہ اللہ والا ہوگا، جب وہ آپ کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی سنے گا، اور وہ بالکل صحیح بات ہے۔ مطلب آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیر وہ ہو جو آپ کو قرآن و سنت کی زندگی سکھائے، شریعت سے پہلے اس کا شریعت سکھائے، وہ ہے وہ پیر، نہ کہ وہ پیر ہے جو آپ کے دو چار کام جو ہے وہ اس کے لیے دعا کر دے، اگر ہو گئے تو پیر بن گیا، نہیں ہوا تو نہیں بنا۔ تو یہ مقصد وہ اصل میں جانے والا بھی اس نیت سے نہیں گیا کہ اس کو اللہ سے ملنا ہے، اللہ کے قریب تر ہونا ہے، اللہ کے احکامات جاننا ہے۔ شریعت اور طریقت کو ملانے کے بعد ہی کوئی نظام بنتا ہے، جو خانقاہ نظام ہے۔ طریقت کیا ہے؟ وہ شریعت پر چلنے کا نام ہے، شریعت پہ کس طرح عمل کریں گے یہ طریقت ہے۔ لیکن آج کے دور میں تو آپ جیسا فرما رہے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں کہ بڑا رنگ ہے، بس وہ ایک بلڈنگ بنا لی گئی، اس میں مزار بن گیا۔ اب اس کے پیچھے کیا تھا، وہ کون تھا آدمی، اس کے اعمال کیا تھے اس میں۔ لیکن یہ ہے کہ بالکل ایسا نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان میں یا دنیا بھر میں صوفیزم ختم ہو گیا ہے، اللہ والے موجود نہیں۔ اب ایسا ہوا ہے کہ اللہ والے خود اپنے آپ کو پوشیدہ کرنے لگے ہیں، وہ مجلسوں سے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ وہ اس طرح کا نظام نہیں چلا سکتے، تو لہذا وہ اپنی ذات کو پیچھے کر لیتے ہیں، اور اصل جو لوگ ہیں وہ سامنے آنے سے کتراتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ آج کل اصل اور نقل کو پہچاننا لوگوں کی بس میں نہیں ہے، مشکل ہے۔ یہ لوگوں کی کمزوری ہے اور ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے خود تو دیکھیں کہ وہ جا کیوں رہے ہیں اور وہ چاہتے کیا ہیں۔
لہٰذا جب بھی یہ عمل ہوگا اچھے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اچھے برے آج سب ولی اللہ نہیں ہیں، صوفی حضرات موجود نہیں ہیں، بالکل ہیں، لیکن وہ گوشہ نشین ہو گئے ہیں۔ گوشہ نشین اس لیے ہو گئے کہ وہ اس رنگ میں رنگنا نہیں چاہتے۔ آپ ہاں یہ لوگ سننا چاہتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، میں کر دوں گا، میں تو کوئی چیز ہی نہیں ہوتی۔ اللہ والا تو یہی کہے گا کہ میں دعا کروں گا آپ کے لیے، اور اللہ آپ کا کام کر دے گا۔ کام کرے گا۔ بہت اچھی بات۔ اس میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ اس کی زبان میں ایک اثر ہے، کیونکہ وہ اللہ سے قریب ہے، اللہ کے احکامات کو مانتا ہے، شریعت پر عمل کرتا ہے، اس لیے اللہ اس کی سنتا ہے۔ صحیح۔ اور اللہ اس کی زبان میں اثر اللہ ہوتا کے ہے۔ یہاں نہ مال و دولت نہ پیسہ، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں جو ہے وہ نیک آدمی و پرہیزگار کی اہمیت ہے، تبھی اس کی دعائیں جو ہے نا وہ سنی جاتی ہے، اور اس کی دعاؤں پہ جو ہے نا لوگوں کے کام بن جاتے ہیں۔ یہ اصل حقیقت ہے۔ جی اصل میں کوئی ڈگری لینے کا نام نہیں ہے کہ جی میں نے گریجویشن کر لیا، لہذا میں اسی طرح کہ میں یہاں خانقاہ میں بیٹھ گیا 10 سال سے بیٹھ رہا ہوں تو میں پیر ہو گیا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو کچھ عطا کیا، اور اللہ جبھی عطا کرتا ہے جب آپ کے اعمال اس کا۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر باپ جو ہے اولیاء تھا اور بیٹا لازمی اولیاء ہو، وراثت بالکل ایسا نہیں ہے، وراثت نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ پرانے بزرگان دین کو دیکھ لیجئے کہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ ان کی وراثت میں گئی ہو، ان کا کوئی خلیفہ کو عطا ہو گیا، کسی بالکل اجنبی آدمی کو عطا ہو گیا، جس پر ان کی نظر پڑ گئی، جس کو انہوں نے پہچان لیا کہ ہاں یہ ہمارے کام اور فیصلہ تو اللہ و رسول کی طرف سے ہوتا ہے، فیصلہ وہیں ہوتا ہے، فیصلہ وہیں سے ہوتا ہے اصل جو۔ ہاں بالکل، اصل فیصلہ تو وہیں سے ہوتا ہے۔ میں کچھ بن کے بیٹھ جاؤں، آپ کچھ بن کے بیٹھ جائیں، تو بن کے بیٹھ جانے سے تو نہیں بن جائے گا نا، جب تک عطا نہیں ہوگی۔ عطا اسی کو ہوگی جو بعمل ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ عمار بابا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سے ایک نعت سننا چاہیں گے ہم۔ لب پر ہر دم نام نبی ہے میرے، شام سویرے لب پر ہر دم نام نبی ہے میرے، شام سویرے جگمگ جگمگ ان کی عطا سے میرے، شام سویرے در سے ہمیں نہ ان کے اٹھائے، در سے ہمیں نہ ان کے اٹھائے، طالب جنت جنت جائے، ہم تو لگائیں ان کی گلی کے پھیرے، شام سویرے ہم تو لگائیں ان کی گلی کے پھیرے، شام سویرے آ بھی رہے ہیں جا بھی رہے ہیں، آ بھی رہے ہیں جا بھی رہے ہیں، منہ مانگی وہ پا بھی رہے ہیں، منہ مانگی وہ پا بھی رہے ہیں، ان کے در پر ہم سے گدا بہت تیرے، شام سویرے ان کے در پر ہم سے گدا بہت تیرے، شام سویرے
سبحان اللہ سبحان اللہ. عمار بابر جب ہمارے پاس آتے ہیں بڑی اچھی آواز ہے ان کی، اور بڑی اچھی آواز میں جو ہے وہ نعت شریف ہمیں سناتے ہیں. ناظرین ایک بریک کی طرف جاتے ہیں اور بریک کے بعد پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. خوش آمدید ناظرین، مسکراتی صبح میں آپ کا میزبان شبیر میمن. بات ہو رہی تھی خانقاہوں کے حوالے سے، اور آج کل جو خانقاہیں ڈیزائن خانقاہیں جو کھلی ہوئی ہیں اور اس پہ لوگوں کو بڑے ہی دھوکے دیے جا رہے ہیں، اس سلسلے میں بات ہو رہی تھی. اور بڑی اچھی بات ہمیں جو ہے بتائی گئی سید خالد حسین رضوی صاحب کی طرف سے کہ جو شخص قرآن و سنت کا پابند ہے، شریعت کا پابند ہے، اسی کے ہی خانقاہ میں جانا چاہیے اور اسی سے ہی دین کا علم حاصل کرنا چاہیے. قرآن کریم کی آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کی مانو، رسول کی مانو، اور جو تم پر حاکم بنائے گئے ان کی مانو. ان میں اور تم میں اختلاف پیدا ہو جائے تو اللہ اور رسول کی طرف آ جائیں. آپ اگر کوئی ایسی چیز دیکھیں جو شریعت کے خلاف ہو تو اس خانقاہ سے نکل جائیں اور اس خانقاہ میں نہ جائیں. وہی خانقاہ میں جائیں جہاں اللہ اور رسول کی بات ہوتی ہو، شریعت کی بات ہوتی ہو اور شریعت کے خلاف کوئی کام نہ ہوتا ہو. مزید ہم خانقاہ کے حوالے سے سید خالد حسین رضوی صاحب سے پوچھیں گے کہ اور آپ بتائیں کہ اس وقت جو خانقاہیں جو ہیں وہاں پر جو دین کا علم حاصل ہو رہا ہے تو وہاں کیا تربیت ہو رہی ہے اور کس طرح ہو رہی ہے؟ کہ کچھ درگاہیں یا خانقاہیں ایسی ہیں جہاں واقعی علم کا فروغ ہو رہا ہے، تصوف پر بات ہو رہی ہے، صوفیزم جس کو آپ کہہ رہے ہیں، یعنی اولیاء اللہ کے کردار نے اسلام کے ترویج میں کیا کردار ادا کیا. وہ خانقاہیں میں نے جیسے کہا وہ خانقاہیں بہت کم نظر آتی ہیں. اب خانقاہوں میں ایک تاریخیں مقرر کر دی جاتی ہیں اور وہاں آ کر لوگ سما کی محفل سنتے ہیں یا نعت کی محفل سنتے ہیں. بے شک وہ بہت بڑا کام ہے اور اس کی ترویج ہونی چاہیے، اس کی تشریح ہونی چاہیے، لیکن سما کس طرح سنی جاتی ہے، سما کے کیا آداب ہیں، اس سے واقفیت جو نام نہاد پیر ہیں، پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں خود نہیں ہے تو وہ کیسے تربیت کریں گے لوگوں کی؟ بالکل صحیح. ہمارے اصل میں عوام جو ہے اس میں مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ انہیں خود بھی شعور نہیں ہے. جب شعور نہیں ہوگا تو وہ کسی بھی ایسے آدمی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے یا کسی بھی ایسے انسان کی اتباع کرنے لگیں گے جو کہ وہ کام کر ہی نہیں رہا جو اسلام حکم دیتا ہے، جو صوفیہ کرام نے کیے. صوفیہ کرام کی زندگی آپ پڑھیں تو ان کی زیادہ تر جو وقت گزرا ہے وہ خود اپنی عبادات میں گزرا ہے. پوری رات عبادات کی ہیں، شریعت تو پورے ان کی دن روزہ مکمل رکھا تھی، ہے. شریعت تو ان کی مکمل تھی. تصوف کا وہ عالم تھا اور وہ عبادت کا عالم تھا کہ لوگ دیکھ کے جو ہے وہ زار و قطار رویا کرتے تھے، اور وہاں پر ان سے جب تعلیم حاصل کرتے تھے تو وہ کافی جو ہے وہ ان کے اندر تبدیلیاں آ جاتی تھیں، بڑا فرق آتا تھا. میرے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت شاہ انصار حسین الہبادی رحمۃ اللہ علیہ. میں نے انہیں باعمل بزرگ پایا. ان کی زندگی میں نے نماز اور تلاوت قرآن پاک اور روزوں کی جو پابندی دیکھی وہ بہت کم نظر آتی ہے. سبحان اللہ. کیونکہ وہ باعمل تھے اس لیے ان کو آپ دیکھتے بھی تھے تو بالکل سادگی ان میں نظر آتی تھی. کوئی رنگین کپڑے نہیں پہنتے تھے، کوئی ایسی خاص ٹوپی نہیں لگاتے، یعنی وہ چاہتے نہیں تھے کہ انہیں پہچانا جائے. ہاں اعمال ایسے تھے ان کے کہ انہیں دیکھ کر لوگ کہتے تھے کہ یار یہ اللہ والے ہیں. اور واقعی جب ان کے پاس کوئی جاتا تھا تو ان کا ایک خاص لفظ ہوتا تھا کہ ہم نے اللہ کا کلام پڑھ دیا ہے، اللہ شفا دیں گے. کبھی انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کر دیا یا میں ایسا کر دوں گا، کیونکہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے. وہ بھی اللہ سے رجوع کرتے ہیں. اللہ ان میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ اللہ ان کی سنتا ہے کیونکہ وہ باعمل ہوتے ہیں. آج کے نظام میں باعمل پیران حفظام کی بہت کمی ہے، اور تعلیم یافتہ یعنی جو خود کی جن کی تربیت ہوئی ہو وہی کسی کو تربیت اللہ کے دے یہاں تو پرہیزگاری مقبول ہے، اور پرہیزگاری تو پہلی شرط جاتی ہے. یہ تزکیہ نفس کا نام تصوف ہے نا، وہ تو ایک اصطلاح ہے تصوف. وہ تزکیہ نفس کو تصوف کہہ رہے ہیں. یہاں تزکیہ نفس کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، قرآن پاک میں بھی حکم دیا گیا ہے کہ نفس کا تقوی پیدا کرو، تزکیہ نفس پیدا کرو. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایسا
کتنے لوگ ہیں, کتنی خانقاہیں ہیں جہاں یہ تعلیم دی جا رہی ہے. صرف سما سن لینا یا سما سنوا دینا یا نعت خوانی کر لینا اور نعت خوانی سنوا دینا کام نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کو تعلیم دینا ہے. جو لوگ وہاں آ رہے ہیں وہ تعلیم کی غرض سے آ رہے ہیں. انہیں اٹھنے بیٹھنے کے آداب چاہیے, انہیں وضو کیسے کیا جاتا ہے یہ بتائیے, انہیں یہ بتائیے کہ نوافل کب پڑھے جاتے ہیں اور فرض کو کبھی چھوڑنے کا حکم نہیں ہے. یہ تک آپ کو سننے کا ملے گا کہ جی ہماری نماز تو مدینے میں ہو گئی. یہ کون سا طریقہ کار ہے, یہ کون سا تصوف ہے, یہ کون سا دین ہے؟ ایسا لوگوں کبھی کو بھی گمراہ نہیں. کرنے کے لیے عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. وہ پہلے ہی نماز نہیں پڑھ رہا تھا آنے والا, وہ مطمئن ہو گیا کہ چلو جی پیر صاحب کی بھی ہو رہی تو میری بھی ہو گئی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لوگوں نے جنگ و جدال میں امام حسین علیہ السلام ان کی تمام رفقا نے تلواروں کے سائے میں بھی نماز پڑھی ہے. تو نماز کیسے معاف ہو جائے گی؟ بالکل صحیح. ان کو معاف نہیں تھی, انہیں معاف ہو جائے گی. تو اس سے ہی پہچان لینا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کیا تعلیم دے رہے ہیں, وہ کیا. آپ بہت جب اچھی بات. ان کے پاس 4-6 گھنٹے گزاریں گے تو 2 وقت کی نماز کا تو وقت آئے گا نا. دیکھیں کہ وہ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں. بالکل صحیح بات. وہ پڑھیں اور آپ کو بھی کہیں کہ آئیے نماز پڑھتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پوری رات قوالی ہو رہی ہے پوری اور فجر سے پہلے سو رہے ہیں. تو جب یہ عمل نہیں ہوگا, اسی وجہ سے آج کل کوئی نہ اثر نظر آ رہا ہے, اور جو اس کے خلاف ہیں انہیں موقع مل رہا ہے باتیں بنانے کا. دیکھیے صاحب یہ ہوتے ہیں پیر, یہ ہوتا ہے تصوف, یہ ہوتے ہیں اولیاء اللہ. اللہ معاف کرے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اولیاء اللہ تو نظر آتے ہیں, وہ اللہ کا کلام کی تبلیغ کے لیے پیدا ہوتے ہیں اور وہ عمر بھر وہی کرتے ہیں, اور یہ دنیا اور تک مختلف نہیں, طریقے سے کرتے ہیں. اور یہ دنیا تک سلسلہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شفاعت کا سلسلہ شروع ہوگا, پھر انبیاء علیہ السلام کا, پھر جو ہے وہ صحابہ تابعین, یہاں تک کہ علماء کرام بھی جو ہے وہ جو ہے اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کی شفاعت کرائیں گے. بھائی جب نبوت کا اختتام کا اعلان ہوا تو اس کے ساتھ ہی ولایت کا اعلان ہوا. اس کے معنی یہ ہوا کہ نبوت جب ختم ہوئی تو ولایت کی ذمہ داری آ گئی, امامت کی ذمہ داری آ گئی کہ وہ ان چیزوں کو آگے بڑھائیں. تو یہ تو ہماری بدنصیبی ہے, اور مجھے تو کہتے ہوئے عجیب لگتا ہے کہ انہیں خوف نہیں آتا کہ اتنی بڑی ذمہ داری اپنے اوپر لیے بیٹھیں اور سینکڑوں یا ہزاروں مرید بنا کر ان کی بھی زندگی کو صحیح راہ پہ آنے. نوٹ بھی تو آ رہے ہوتے ہیں نا, پیسے آ رہے ہوتے ہیں, گلے بھرتے جاؤ, پیسے بھرتے جاؤ, مرید بناتے جاؤ, چاہے خود پیر ہیں نہیں ہیں, بس پیسے بھرتے جاؤ. جیسے میں نے آپ سے عرض کی کہ جن صاحب شاہ حسین الہ آبادی صاحب فرماتے تھے کہ پیر یوں ہوتا ہے, پیر یوں نہیں ہوتا. بالکل بالکل, دینے والا ہے, لینے والا نہیں ہے. اور دینے میں ہر چیز آ جاتی ہے, دعا بھی, دولت بھی, اس کی عطا بھی, سب کچھ آ جاتا ہے دینے میں. پیر ایسے کیسے ہوگا؟ جب پیر خود ایسا ہے تو وہ آپ کو کیا دے گا؟ خود فقیر ہو کے دنیا کے خزانے لیے بیٹھے. بے شک. نظام الدین اولیاء کے لیے مشہور ہے کہ جب تک وہ اپنی اس سے نشست سے نہیں اٹھتے تھے, جب تک آئے ہوئی ہر چیز کو وہ لوگوں کے حوالے نہ کرتے کہ ایسا نہ ہو کہ نمک بھی زیادہ کھا لوں میں. تو جہاں قصے ان کے سناتے ہیں, روایتیں ان کی بیان کرتے ہیں, عمل کچھ اور ہوتا ہے, تو کیسے اثر ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ آج کے خانقاہی نظام کو بالکل یعنی عوام کے لیے یہ چاہیے کہ عوام جو ہے نا دیکھے, سمجھے, عوام میں اور آنکھیں بند نہ کریں, اور دیکھے کہ شریعت کے تقاضے وہاں پورے ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے, تو خود بخود یہ دکانیں بند ہو جائیں گی. تعلق رکھے اور خانقاہ سے کچھ سیکھیں. ایسی دکانیں, یہ خانقاہ نہیں ہے, دکانیں ہیں جہاں فروخت کی جا رہی ہے, بزنس ہے. جی. اچھا, مزارت کے باہر بھی جو ہے نا کافی لوگوں نے ایک بزنس کھولا ہوا ہے, اور عجیب و غریب ماحول ہے, کوئی موالی بن کے بیٹھا ہے, کوئی کس طرح بیٹھا ہے, اور وہ جو ہے بزرگ بتا رہا ہے کہ میں تمہارے حالات بدل دوں گا, خود روڈ پہ بیٹھا ہے. عجیب و غریب حالات ہیں ملک. جی ہاں. مزارت کے اعتراف میں اوقاف کو یہ چاہیے کہ یہ ان لوگوں کو ہٹایا جائے تاکہ مزار صاف ستھرا ہو. اصل میں نہ حکومت اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے. جیسے میں نے کہا کہ عوام خود بخود ایسے پیر اپنی موت مر جائیں گے جو نام نہاد پیر ہیں, جو جب آپ جائیں گے نہیں ان کے پاس, لیکن ان کے پاس زیادہ مجمع ہے. شارٹ کٹ لوگ تلاش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس میں یہاں جاؤں گا. آسانی بتا رہے ہیں لوگوں کو. ہاں, آسان راستے بتا رہے ہیں, نماز 2 وقت کی. عجیب و غریب پبلک بھی عجیب ہے کہ ایک بندہ روڈ پہ بیٹھا ہوا ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں اس کے کپڑے صاف نہیں ہیں, نماز ایک ٹائم کی نہیں ہے, اور اس سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے حالات خراب ہیں, کیسے صحیح ہوں؟ اس سے ملنگ سمجھتے ہیں. اس سے ملنگ سمجھتے ہیں. اصل میں مذہوب کو اور اس عام
دنیا دار فقیر کو لوگ فرق نہیں کر پاتے. مذہب تو ہوتا ہے جو جذب کی کیفیت میں ہوتا ہے، وہ اللہ سے اتنی لو لگاتا ہے کہ وہ دنیا سے بالکل اس کا رابطہ کٹ جاتا ہے. ہاں وہ اگر کچھ کہہ دیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ پورا کر دیتا ہے. لیکن اب جو وہی بات ہے کہ ہر آدمی نے حلیہ بنایا ہوا ہے اور اس حلیے سے لوگ اگر پہچان رہے ہیں تو ان کو شاباش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسکراتی صبح میں خوش آمدید. میں آپ کا میزبان شبیر میمن. ہمارے ساتھ الحاج پیر گلشن الہی فریدی چیئرمین ہیں درگاہ سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی حیدرآباد، اور جنرل سیکرٹری ہیں مشائخ کونسل کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خانقاہ کے حوالے سے جو ہے آج پروگرام ہم نے رکھا ہے، اور آپ سے کچھ پوچھنا چاہیں گے کہ جو اس وقت خانقاہیں ڈیزائن خانقاہیں بنی ہوئی ہیں اور جو اصل خانقاہیں ہیں جہاں سے لوگوں کو دین سیکھنا ہے وہ اس وقت پس پردہ ہے، تو کیا آپ اس بارے میں کہنا چاہیں گے؟ بات یہ ہے کہ ہر دور میں صوفی ازم کی ضرورت ہوتی ہے. خانقاہیں اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں ان کو اس بات کی تمنا نہیں ہوتی کہ لوگ ان کی طرف آئیں اور ان کو مطلب یہ کہ ان کو کوئی پذیرائی ملے لوگوں کی وجہ سے. ان کا تو مقصد لوگوں کو فیض پہنچانا ہوتا ہے. جو ان کے پاس آ گیا وہ فیض پائے گا، اور ان کا مقصد اللہ کے دین کی ترویج ہے. گویا وہ پس پردہ رہ کے کام کریں یا سامنے کام کریں، ان کو اس بات کی تمنا نہیں ہوتی. لیکن جہاں تک ضرورت ہے اس بات کی کہ آج اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ خانقاہی نظام کو فروغ دیا جائے، اور وہ میں یہ کہوں گا کہ جن کو حقیر سمجھ کر بھلا دیا تم نے انہیں سروں پہ بٹھاؤ تو کوئی بات بنے. تو بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے پس پردہ رکھا ہوا ہے ان کو ہمیں آگے لانا پڑے گا اگر معاشرے کو صحیح کرنا ہے اور انسانیت کی بقا کا کام کرنا ہے. اور یہ سمجھ لیجئے کہ اگر اسلام کی بلندی کی ہم سب کو مقصود ہو تو ہاں، اور یقینی طور پہ مقصود ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بزرگ جن کو ہم نے پس پردہ رکھ دیا ہے یا خانقاہی نظام کو ہم نے پس پردہ رکھ دیا ہے اس نظام کو آگے بڑھانا پڑے گا. آپ دیکھ رہے ہیں آج اس دور میں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ اتنی لوگوں نے ترقی کر لی ظاہری، لیکن اس ساری ترقی بیکار ہے کہ ایک کرونا وائرس نے پوری دنیا میں ایک ہلچل مچا دی اور پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کا شکار کر دیا. تو ہمارے پاس ہم دنیاوی علاج تلاش کرتے ہیں لیکن لوگوں کو اطمینان قلب حاصل نہیں ہو رہا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اطمینان قلب ذکر الہی سے حاصل ہوتا ہے، بزرگوں کی خانقاہوں میں حاصل ہوتا ہے. وہ بڑی پیاری بات کہی ہے کہ نہیں کہ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، کہ نہیں یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان اللہ والوں کو جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا آسان ہے، ہمیں ان لوگوں کا دامن پکڑنا چاہیے اور ان کو آگاہ کرنا چاہیے، ان کی دلجوئی کرنی چاہیے، ان سے دعاؤں کے لیے کہنا چاہیے، تاکہ جن دورائیوں سے ہم گزر رہے ہیں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ان حالات سے جو ہے وہ نجات حاصل ہو. اور یہ خانقاہی نظام ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ صوفی ازمی ہے کہ جس کے اندر آپ کو ہر مکتبہ فکر کے لوگ بھی ملیں گے. ایک صوفی کے پاس اگر وہ صوفی ہے اس کے پاس فکر کے لوگ بھی ملیں گے، یہاں تک کہ ہر مذہب کے لوگ بھی ملیں گے، کیونکہ اطمینان قلب اللہ کے پیارے کے پاس حاصل ہوتا ہے. تو وہ ہے نا کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر تو شائن ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. یہ جو اللہ کے پیارے ہیں، یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عمل کرتے ہوئے کہیں میرے آقا نے غار ہرا میں عبادت کر کے پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ ہاں اللہ کے برکتیدہ بندے جو ہیں وہ غاروں میں بھی عبادت کرتے ہیں، اور کس کے لیے؟ اللہ کی رضا حاصل کر کے اللہ کے بندوں کو فیضیاب فرمانے کے لیے. تو ہمیں آج اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ
کہ وہ لوگ جو چھپے میں ہیں ان کو تلاش ان کو کریں آگے لایا جائے، اور ان کے ذریعے اس دنیا کو اس پریشانی سے نجات۔ بالکل بالکل، بہت اچھی بات آپ نے کہی، اور یہ لازمی ہے کہ جو اچھی خانقاہیں ہیں جہاں پر لوگ دین سیکھتے ہیں، جہاں پر لوگوں کے اندر بیٹھ کر اسے اللہ و رسول کی یاد آتی ہے، وہ خانقاہوں کو آگے لایا جائے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم۔ ہمارے ساتھ عمار بابا صاحب ہیں۔ عمار بابا صاحب، آپ ایک نعت خوان ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات کافی خانقاہوں میں پیسے ایسے اڑائے جاتے ہیں، تو اس طرح پیسے اڑانے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شبیر بھائی، بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ اس کا تھوڑا میں پس منظر آپ کو بتا دوں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر کسی کو خوش الہان بنایا ہے اور اسے اچھی آواز دی ہے تو یقینی طور پر وہ اپنی آواز کو کہیں نہ کہیں استعمال کرے، بالکل ٹھیک ہے؟ تو اس کا بہترین مصرف یہ ہے کہ اللہ اور اس کے بحیثیت مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں کوئی کلام ایسا پڑھا جائے جس کو کہ لوگ سن کے اس کی طرف راغب ہوں، جیسا کہ ماضی میں ہوا کرتا تھا۔ اور یہ تو حضرت حسان بن ثابت کی سنت بھی ہے کہ وہ لہن داؤدی میں نعت پڑھا کرتے تھے اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر کے سنا کرتے تھے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ جو ایجاد ہمارے ایشیا میں ہوئی، خاص الخاص پاکستان میں، کہ جو نعت خوانی کو پروفیشنلزم کی طرف لے آیا گیا، یعنی اپنے کاموں کو چھوڑ کے جو آپ نے پروفیشن میں اگر آنا ہے یا کوئی ٹیچر بننا ہے یا کوئی بزنس کرنا ہے یا کوئی گورنمنٹ سرونٹ بننا ہے، یا وہ چھوڑ کے تو آپ نعت پڑھنے پر اکتفا کر لیں اور جا کر کے آپ کا پڑھنے کے بعد یہ مقصد ہو کہ مجھے اس کے بدلے میں معاوضہ ملے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ویسے بھی ایک طریقے سے اگر یہ سوچ رکھ کے اگر نعت خواں پڑھ رہا ہے تو یہ ناجائز ہے۔ اور جس طریقے سے صرف خانقاہ کی بات نہیں ہے کہ صرف خانقاہوں میں نوٹ جو ہے وہ اڑائے جاتے ہیں، وہ ڈیزائن خانقاہوں کی بات کر رہا ہاں، ہوں، جو خانقاہیں ایسی ہیں جہاں پر اللہ و رسول کے آداب، اللہ و رسول کی شریعت کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اللہ کے حکم کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ان خانقاہوں میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں۔ بالکل سوال ہی پیدا یہ تو ڈیزائن خانقاہوں کی بات ہو رہی ہے۔ ہمارے جو جید علماء ہیں ان کی طرف سے تو سختی سے اس چیز کی ممانعت ہے کہ نعت پڑھنے کے یا اپنا علم کو تقسیم کرنے کا ایک پیسہ لینا بھی حرام ہے، اس کا فتویٰ ہے باقاعدہ۔ تو یہ تو اللہ کی طرف سے آپ کو آتا ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے جو اگر لہن دیا ہے تو اس کو آپ اللہ کے کام کے لیے استعمال کریں، اسے تقسیم کریں، نہ کہ اس کو بیچیں۔ تو اگر خانقاہوں پہ یا کہیں پر بھی اس طریقے کا کوئی کام ہو رہا ہے اور پیسے اڑائے جا رہے ہیں اس طریقے سے جیسے کہ کوئی خدا نخواستہ کوئی بازار لگا ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی مجروح عمل ہے، اور اس سے شعبہ نعت کو بھی جو ہے وہ شدید نقصان اس حوالے سے پہنچ رہا ہے کہ ایک پڑھا لکھا انسان جب یہ سب کچھ دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں ابہام کریٹ ہوتے ہیں، بہت سارے معاملات کریٹ ہوتے ہیں، اور مسلک کے حوالے سے نیگیٹو تھنکنگ اس کے وہ اندر جو create اصل خانقاہیں وہ اس سے بھی دور ہو جاتا ہے، بالکل یہ ایسا چیزیں ہی ہے، دیکھ وہ کر۔ اصل سے بھی دور ہو جاتا ہے، اور پھر وہ 100% نیگیٹو سوچتا ہے کہ شاید یہ لوگ تو صرف اور صرف کمانے کے لیے آئے ہیں۔ اور بڑی اچھی بات حضرت نے فرمائی کہ پوری رات جو ہے وہ خانقاہوں کے اندر قوالیاں ہوں گی، نعت خوانی ہوگی، پیسے اڑائے جائیں گے، فجر کی اذان سے پہلے ہی جا کر کے سو جائیں گے اور نماز نہیں پڑھیں گے، تو ایسی عبادت کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں کہوں گا کہ جو طریقہ کار یہ بیان کر رہے ہیں واقعی ایسا ہی ہو رہا ہے، تو اس سے ان لوگوں کو موقع مل رہا ہے جو اس عقیدے کے خلاف ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بدعت ہے، یہ طریقہ شرک ہے، تو جب وہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ اس کو اور اچھالتے ہیں، دنیا کو دکھاتے ہیں کہ دیکھیے صاحب ایسا ہوتا ہے ان کے ہاں، تو خانقاہوں میں تو یہ ہوتا ہے، سجدے کر رہے ہوتے ہیں لوگ، جبکہ وہ سجدہ اس طریقے سے نہیں ہو رہا جس طرح کے سجدے کا حکم ہے۔ سجدہ بغیر نیت کے نہیں ہوتا۔ نیت آپ نماز پڑھتے ہیں تو کیوں نیت کرتے ہیں؟ کھڑے ہو جائیں آپ بغیر نیت کے اور بغیر نماز کے 6 گھنٹے بھی اگر سر جھکائے رہیں زمین پر تو سجدہ نہیں ہوگا۔ تو لوگوں کو موقع یہ ملتا ہے کہ وہ یہ دکھاتے ہیں کہ دیکھیے صاحب یہ بدعات ہیں، یہ اس طرح نوٹ لٹائے جا رہے ہیں، وقت کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ خانقاہوں میں تو جو بزرگ ہوتے تھے وہ تو اپنے ہاتھ چومنے سے بھی منع جی کرتے تھے جی جی کہ ہاتھ مت کھینچ چومو، لیتے ہم تھے اس قابل نہیں ہیں، وہ تو جی، اتنی عاجزی جی۔ تھی ان میں۔ چلتے چلتے ایک منقبت لیں گے عمار بابا صاحب سے۔ السلام علیکم۔ خانقاہی کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا حضرت کی اجازت۔ بے خود کی یہ دیتے ہیں انداز حجابانا،
خود کی یہ دیتے ہیں انداز حجابانہ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا بس اتنا کرم کرنا اے چشم کریمانہ اے چشم کریمانہ جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا اور پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے پر شرط ذرا سی ہے اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا پیمانہ اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا پیمانہ کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی کیوں آگ لگائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ بیدم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا سبحان اللہ سبحان